السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، مسجد نبوی میں جو ابھی واقعہ جو ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر گاڑیاں آئی ہیں اور وہ جا کر مسجد نبوی کے قریب آئی ہیں، اور جہاں سے امام جو ہے نا وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں قریب ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روضہ اطہر کے قریب گاڑیاں آئی ہیں۔ اب اس پر ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف آ رہے ہیں۔ اب کوئی سے کہتا ہے بھئی یہ گستاخی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی قسم کی گستاخی نہیں، لیکن ہم جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ضروری ہے کہ بات رکھی جائے۔ ممکن ہے کوئی یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے، تو دیکھیں اس پر مختلف لوگوں نے ویڈیوز بنائی، عاقل صاحب نے بھی ویڈیو بنائی، اور مسالک کے لوگوں، یوں سمجھیں اہل الحدیث کہلوانے والے ہوں یا اہل سنت کہلوانے والے ہوں، مختلف مسلک کے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اکثر لوگوں نے اس انداز سے گفتگو کی ہے کہ یہ یعنی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی بے ادبی نہیں، اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے۔ کسی نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ تو سعودی عرب کی نفرت کی وجہ سے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ہم اس پر آتے ہیں، دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پر ہم رکھتے ہیں، بعد میں اس پر یعنی آتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں، یہ ایک طرف اس بات کو رکھتے ہیں وقتی طور پر۔ وہ یہ کہنا کہ بھئی یہ سعودی عرب کی نفرت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں گستاخی ہے، دیکھیں یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی واقعتاً غلط بات ہے تو اب ہم یہ کہہ کر کہ بھئی یہ سعودی عرب کی نفرت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر ہم اس غلط چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بہانہ بنانا کہ بھئی یہ سعودی عرب کی نفرت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہاں تو گاڑیاں پرانے دور میں بھی آیا کرتی تھی، یعنی گاڑیوں کا آنا پرانے دور میں ہوا تھا، مسافر یہاں اترتے تھے، اس طرح کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بات میرے خیال میں قطعاً درست نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی پہلے یہ سمجھ لیں، اگر کوئی غلط کام پہلے سے چلا آ رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا بھئی پہلے ہو رہا ہے اس وجہ سے اب بھی ہونے دیں گے، تو یہ تو تھوڑی بات ہے۔ یعنی یہ جو جواب دیے گئے نا یا بات بتائی گئی تو یہ بنتی نہیں ہے۔ تیسری بات کسی نے اور انداز سے کہی، بھائی دیکھیں میں رمضان المبارک میں وہاں تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رمضان المبارک میں وہاں تھا تو روزانہ یہاں گاڑی آتی ہے، کوئی میت کو لے کر آتی ہے، کوئی امام صاحب کو لے کر۔ میرے خیال میں یہ بھی جواب درست ہے۔ میت کا آنا یار کس انداز سے ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ رکھ دیتے ہیں کہ سعودی کی نفرت ہے یا وہاں کے ائمہ سے نفرت، یہ ساری باتیں دیکھیں خدام الحرمین شریفین جو خدمت کی جا رہی ہے نا حرمین شریفین میں، سعودی عرب کی حکومت، اس کو تو ماننا پڑے گا، وہ قابل تحسین ان کی خدمات ہیں، یہ بلا شبہ ماننا پڑے گا، بڑی زبردست خدمات ہیں ان کی۔ لیکن اس کی یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو غلط ہوا اسے ہم صحیح سمجھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، یا اسے غلط ہی نہ کہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ غلط تو غلط ہوتی ہے، لیکن یہ بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا، اس کے متعلق بہت ہی ضروری بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے جو قرآن پاک میں کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو، یعنی اتنی بڑی ہستی ہے۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کا ادب کیا جاتا تھا تو اب بھی وہی ادب کیا جانا چاہیے۔ اور ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، وہاں آرام فرمائیں۔ تو ایسی صورت میں اب دیکھیں جب اتنی بڑی ہستی وہاں موجود ہو، روضہ اطہر کے اندر موجود ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہوں، فرشتے بھی ادب سے آتے ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی جس کے متعلق کہ بھئی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کو تو چھوڑ دیں، باقی کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اللہ کے رسول کی شان و مقام کو پہنچ سکے۔ اب اتنی بڑی ہستی وہاں موجود ہو، اب وہاں سے باہر سے کوئی بھئی شہزادہ ہو یا کوئی ہو، کوئی بادشاہ ہو، جو کچھ ہو، وہ اس حشم و قدم کے ساتھ آئے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور لوگ یوں سمجھیں کہ بھئی بہت بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہے، جبکہ سب سے بڑی شخصیت کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ موجود ہوں، ان کا روضہ اطہر کے قریب اس طرح سے آنا، اس طرح کے پروٹوکول سے آنا کہ لوگوں کی ساری توجہ اور نظریں اس طرف ہو جائیں، تو میرے خیال میں یقیناً یہ گستاخی بے ادبی ہے، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی موجودگی ہو، اللہ کے رسول موجود ہوں، اتنی بڑی ہستی موجود ہو، جہاں جبرائیل بھی با ادب بن کر آتا ہو،
وہاں کوئی جو اپنی شان و شوکت دکھا کر آئے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے خیال میں میرا ایمان تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ بھئی میں اسے جو نا یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی جہاں جو نا اللہ کے رسول مدفون ہیں، جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام سن رہے ہیں، وہاں کوئی اتنے حشم و قدم کے ساتھ آئے کہ بھئی میں تو بہت ہی بڑی جو نا پتہ نہیں کیا کیا ہوں، فن خان ہوں، تو یہ یقیناً گستاخی بے ادبی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس طرح کا ادب اور اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنی کی شان کے لائق ہے. اب یہ کہہ دینا بہانے بنا لینا تو یہ الگ بات ہے. باقی گاڑیوں کا آنا وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی موجودگی میں کوئی اور مخلوق میں سے کسی کی شان ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے جسے کہ ہم بہت بڑا سمجھیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بدل. تو یہ قصہ مختصر یہ ہے حقیقت.